لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، دنیا کے ہر مذہب نے اپنی تعلیم کے سلسلے کے لیے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، جہاں تعلیم کو دنیا کے ساتھ جوڑ کر دین اور دنیا کی ہم آہنگی کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا گیا، وہیں مذہب اسلام کے قلعوں کے اوپر نقب لگا کر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور طلبہ اسلام کو اسلام سے دور کر کے شک میں مبتلا کر کے انہیں یہ غم دیا اور شک دیا کہ تم مصلی پر بیٹھنے والے اور نمازیں پڑھنے پڑھانے والے، خطبے دینے دلانے والے، تم لوگوں کے منگتے ہو اور لوگ اگر تمہیں نہ دیں تو تمہارا کچھ نہ بن پائے۔ لیکن ہماری آج کی اس ملاقات میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دینی مدارس نے ہمیں دیا کیا ہے۔ مذہبی تعلیم، اسلامیات، دینیات، اللہ کی پہچان، معرفت رسول اور انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تلک اور انتہا سے لے کر اگلے معاملات، دین کیسے درجہ بدرجہ ان کو ڈیل کرتا ہے، ان کی ایکسپلینیشن ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور کسی ایک چیز میں نہ وہ کوئی جھول رکھتا ہے، نہ ہمیں کہیں وہ ڈھیل پن دیتا ہے، بلکہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے جسے شاید میں نے اور آپ نے تو چھوڑ دیا ہو، لیکن اللہ کی توفیق سے مدارس میں آج بھی وہ ماحول، وہ قانون، وہ ضابطہ نظر آتا ہے۔ دنیا کا واحد مذہب دین اسلام ایسا مذہب اور ایسی تعلیم رکھتا ہے اور ایسا تعلیمی نظام رکھتا ہے جو سال کے چاروں موسموں کے اندر سروائیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں گرمی کی شدتوں کو، سردی کی تلخیوں کو، خزاں کی ٹھنڈک کو اور موسم بہار کے کھلتے ہوئے پھولوں کو لے کر انسان کے اوپر علم کو حاصل کرنا اور علم کے سفر کے اوپر گامزن رہنا اور پرواہ نہ کرنا، یہ صرف ہمارے دینی مدارس ہی ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور یہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں پر دال روٹی کھا کر اور لوگوں سے مانگ کر، چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر، ایڑیاں رگڑ کر، 20 سال لگا کر، ایک ایک حدیث کے اوپر زندگیاں صرف کر کے اگر کوئی بنتا ہے، کندن بنتا ہے، یہ مفتی بن جانا، خطیب بن جانا، حافظ بن جانا اور اسی طریقے سے ادیب بن جانا اور عربی گرامر کا ماہر بن جانا، یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس آپ کو تفسیر کا علم بھی ملے، حدیث کا علم بھی ہو، وہ قرآن اور حدیث کے مزاج کو سمجھتا بھی ہو، تو یہ چیز ہمارے مدارس ہی ہمیں دیتے ہیں۔ آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جائیے، اگر وہ انجینئرنگ ہے وہاں پر آپ کو میڈیکل نہیں ملے گا، اگر آپ میڈیکل میں جا رہے ہیں آپ کو وہاں پر لا نہیں ملے گا۔ فقط ایک دین ہے، اور یہ دینی مدارس ہیں جو ہمیں قرآن یاد بھی کرواتے ہیں، پھر اس کے ترجمے کی آشنائی بھی دیتے ہیں، پھر اس کے مفہوم سے آگاہی دے کر قرآن و سنت کے حسین امتزاج کے ساتھ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قدم قدم کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ اگر آج علماء کے سر کے اوپر آپ دست شفقت نہ رکھیں، آپ ان کی پشت پناہی نہ کریں، آپ ان سے ہاتھ اٹھا لیں، تو یہ بھی دال روٹی کی کوئی دکان ڈال لیں گے، یہ کریانہ کر لیں گے، یہ کپڑے کا کام کر لیں گے، یہ کہیں دیہڑی لگا لیں گے۔ لیکن سوچئے کہ اگر مدارس کے ان علماء نے، ان فضلاء نے اور دن رات ایک کر کے پڑھنے والوں نے اگر مصلی کو چھوڑ دیا، ممبر کو چھوڑ دیا، تو پھر نکاح کون پڑھائے گا؟ جنازوں کی امامت کون کرے گا؟ تراویح میں مکمل قرآن کون سنائے گا؟ اور دیگر مسائل جو زندگی میں غسل و تیمم اور وضو کے ہیں، یا نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، یا سیاسی مسائل ہیں، یا تجارت اور معیشت کے مسائل ہیں،
یہ سارا کچھ ایک چھت تلے جمع کر کے بغیر کوئی فیس لیے، ایون کہ رہائش دے کر، اور پھر اس کے اوپر کھانا مہیا کر کے، اور اگر ضرورت پڑے تو فیسیں ادا کر کے، اور پھر ہاتھ سے پیسے دے کر اگر کسی نے یہ کردار ادا کیا ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں، وہ آپ سے لاکھوں بٹوریں گے، لیکن ایک دین ہے جو آپ کو فری میں سب کچھ دے رہا ہے۔ ایک دن کے اندر سینکڑوں طلباء کے کھانے کا اہتمام کرنا، ان کی رہائش کا اہتمام کرنا، پنکھوں کا چلنا، بجلی کا استعمال ہونا، ہر جگہ کے اوپر مدارس کھڑے ہیں، پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اگر ان کی قدر نہیں ہے تو یقین مانیے آنے والے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، علم ختم نہیں ہوگا، بلکہ علماء کو اللہ اٹھا لے گا، اور پھر کتاب اللہ راتوں رات خالی ہو جائے گی، قرآن کے حروف تلک مٹ جائیں گے، اور لوگوں میں سب سے بڑا نیک وہ ہوگا جس کی زبان سے یہ نکلے گا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو سنا وہ لا الہ الا اللہ جیسا کوئی جملہ بولا کرتے تھے۔ تو عزیز بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ علم الہی کے پہرے دار اور ہمارے مسلح کے محافظ، ہمارے ایمان کے محافظ، ہر طرح کے الحاد کو، سیکولرزم کو، لبرلزم کو، ہمارے ایمان کو بچا کر ان ساری گندگیوں سے دور رکھنے والے اور ہمیں اللہ کی معرفت دینے والے یہ مدارس کے طلباء اور حفظ کرنے والے طلباء، درس نظامی کے اندر 8 سال لگانے والے لوگ، ان کی قدر کیجیے، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تیرے میرے گھر میں جتنا بھی رزق پڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مت سمجھ یہ تیری صلاحیت اور خوبی ہے، یہ تیری خون پسینے کی کمائی ہے۔ آیا ایک شخص، اے اللہ کے رسول میں سارا دن کام کرتا ہوں، دیہاڑیاں لگاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اور میرا چھوٹا بھائی وہ صفہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرتا رہتا ہے، میرے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق بھی، تو اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ ممکن ہے تو اسی کے نصیب کا کھا رہا ہو۔ تجھے کیا پتا کہ تیرے گھر کے اندر جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، جس بچے کو تو نے حفظ کے لیے مدرسے میں بھیجا یا درس نظامی کے لیے تو نے اسے وقف کر دیا، اس بچے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تجھے نواز رہا ہے تو قدر کر رہا ہے۔ اور یہ دین کا جو علم ہے، ایک مثال کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اس پورے علم کو گھیر لیا ہے، اور یہ وہ علم ہے، یہ وہ دینی مدارس ہیں جہاں پر تھیوری کی بجائے زیادہ ہمیں رول سکھائے جاتے ہیں، قانون سکھایا جاتا ہے۔ دین کا قانون کیا ہے، اسے اچھی طرح سے ازبر کر لو، اور اس کے بعد دنیا جہان کی گتھیاں تمہارے سامنے آ جائیں، اس اصول اور قانون کی روشنی میں منٹوں میں اس کو سلجھا لو گے۔ آپ دیکھیے کہ طلاق کے معاملات ہیں، وراثت کے قوانین ہیں، بیوع کے معاملات ہیں، تجارت ہے، معیشت ہے، خانگی معاملات ہیں، اجتماعی امور ہیں، ہر ایک جگہ پر شریعت ہمارا ہاتھ پکڑ کے قدم قدم پر لمحے لمحے میں ہماری تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا نظر اللہ، اللہ چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کی بہار آباد رہے، اس کا چہرہ کبھی غمگین نہ ہو، اس کے چہرے کے اوپر تر و تازگی رہے۔ عمران، ایسا شخص جس نے میری بات کو سنا، اور یہ جو عمران کا لفظ ہے، یہ ایک لفظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جس میں آپ علم حدیث کسی سے لے رہے ہیں، وہ پھر وقت کا کتنا بڑا عالم دین ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے کردار کو، اس کے شخصیت کے معاملات کو، اس کی پیدائش کو، اس کی وفات کو، اس کی لقاء کو، اس کے اسفار کو، اور لوگوں کے ساتھ اس کے کردار کو، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد 300 قوانین جب بن جائیں کہ کسی حدیث کی صحت کا معیار وہی ہوگا جس معیار کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ جیسے قرآن کے محافظ ہیں، ایسے حدیث کے بھی محافظ ہیں۔ اسماء الرجال کا علم، جس میں ایک ایک راوی حدیث کے اوپر
لمبی بحوث کی جاتی ہیں کہ یہ راوی کہاں پیدا ہوا، اس کا کردار کیا تھا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیا تھے، کس مدرسے میں یہ پڑھا، اس نے آگے کہاں پر پڑھایا، زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا۔ وہ مشہور واقعہ امام بخاری کا کہ ایک آدمی سے لمبا سفر کر کے حدیث لینے گئے اور دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو کپڑے کی گٹری بنا کر اپنی طرف بلا رہا ہے، اور جب گھوڑا قریب آ گیا، گٹری کھلی، اندر گھاس نہیں ہے۔ امام بخاری وہیں سے پلٹ آئے اور کہا جو جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسان سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ دینی مدارس ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمران کا لفظ بول کر تمام تر اسماء الرجال کا، میرا بھائی قریباً 6 لاکھ سے زائد افراد ہیں جن کی تمام تر ڈیٹا ان کا اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جمع کر دیا۔ اگلی بات، سمع، وہ میری بات کو سنتا ہے، اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اٹھانے کے، اس کے تحمل کے، اور اس کو قبول کرنے کے، اس کو سننے کے، اس کو پڑھنے کے تمام تر قواعد بیان کر دیے۔ اور مدارس میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ہم مدرسے میں جاتے ہیں، ہمارا استاد ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمیں حدیث کی تلاوت کر کے، پڑھ کر کے وہ ہمیں حدیث سناتا ہے، اور جب ہم اس حدیث کو سن رہے ہوتے ہیں، اس سننے کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات ہے کس کی، مقالتی، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے بول ہوں، آپ کے جسمانی افعال ہوں، یا آپ کا قول و قرار ہو، آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کے اوپر اجازت عطا کی اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ سمع مقالتی، وہ میری بات کو سنتا ہے اپنے کانوں کو توجہ کے ساتھ۔ اور تیسرا سٹیپ اور درجہ یہ آتا ہے فحفظها، پھر جب وہ اسے سن لیتا ہے تو پھر اسے یاد بھی کرتا ہے، اپنے سینے میں جگہ بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک علم کے موضوع کے اوپر صحاح ستہ کے اندر آپ کو علم کی کتاب ملے گی، اور اس میں آپ کو صرف ایک موضوع کے ریلیونٹ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات، آپ سیاست کے معاملات کو اٹھاتے ہیں، آپ کو سیاست کے متعلق حدیث ملیں گی، آپ نماز کے بارے میں ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کو نماز کے بارے میں سینکڑوں احادیث مل جائیں گی۔ ایک ایک مسئلے کے اوپر کئی روایات۔ آنے والے چند منٹوں میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ فحفظها، وہ اس کتاب کو، اس حدیث کو، اس بات کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیتا ہے کہ یہ بات کسی عام آدمی کی نہیں، میرے راہبر رہنما محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ اور اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے فوعاها، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حفاظت یہ نہیں ہوتی کہ بس اس کو لکھ کر کسی میموری کارڈ میں لے کر اور اسے کسی چپ کے اوپر لا کر دفتروں کے اندر بند کر کے اسے رکھ دیا، بلکہ جیسے گھر کے اندر دودھ لا کر دیا اور پھر اس کو اس نے شاپر سے نکال کر برتن میں ڈالا، اور پھر اس کی آنچ کو اونچا نیچا کر کے اس کو فریج میں رکھ کر کے ماحول کے مطابق اس کی ساری مینٹیننس کرتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو جو حدیث دی جا رہی ہے فوعاها، آپ موجودہ حالات کے مطابق اس حدیث کی روشنی میں کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کس چیز کو لیتے چلے جا رہے ہیں، اور کون سی آپ کے پاس دلیل ہے، کہاں سے آپ قیاس کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ لے رہے ہیں، یہ سارا کچھ ایک مدرسے کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ یہ کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں آپ بتائیے کہ اسلام نے کہاں پر رہنمائی نہیں کی۔ قدم قدم کے اوپر چہرے کا ڈھانپنا ہو، یا صفوں کا فاصلہ ہو، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کی بات ہو، کوئی ایک موقع دکھائیے۔ 1.5 سال سے ہم اس وبا کو جھیل رہے ہیں، کہیں پر شریعت نے ہاتھ کھڑے کیے ہوں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور واحد یہ دین کا مزاج ہے۔ اگلی چیز، جب 8 سال لگا لیے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ثم اداها کما سمعها، پھر یہی بچہ جس نے زندگی کے جوانی کے بہترین سال لگا کر، جس میں یونیورسٹی کا بچہ، کالج کا بچہ اور سکول کا بچہ وہ اپنی منمانیوں میں، شراب اور کباب میں اور اب شیشوں کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ دال روٹی کھا کر اور لوگوں سے مانگ مانگ کر۔ میں ذاتی طور پہ ایسے بچوں کو جانتا ہوں مدارس کے، جنہوں نے میرا بھائی صبح کے وقت مدرسے میں پڑھا ہے اور شام کے وقت ٹھیکے پہ اینٹیں ڈھوئی ہیں، ریت اٹھا اٹھا کر وہ 3ری منزل تک پہنچائی ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم کتاب خرید سکیں۔
ہم یہ کر سکیں، ہم مدرسے کے اخراجات کو برداشت کر سکیں، نہ ہم مدرسے پہ بوجھ بنیں، نہ ہم اپنے گھر والوں پہ بوجھ بنیں. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. اور کیا ہوا؟ ثم اداہا کما سمعہا، زندگی لگا کر، جوانی لگا کر اس نے یہ علم سیکھا ہے، اور اس علم کو سیکھنے کے بعد جیسے اس نے سنا ویسے اس نے اس کو آگے بیان کیا ہے. اپنی طرف سے کوئی مرچ مسالہ نہیں اس نے لگایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ملائی، کیونکہ اسے اس کے استاد نے پڑھا کر بھیجا تھا کہ بیٹے اگر دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات ملائے گا تو ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ تو جو بات کر دے گا لوگ اسے دین سمجھیں گے. اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کر اور بڑے ہی محتاط انداز میں دین کے متعلق کوئی بات کرنا، یہ دین لا ریب ہے. اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو ہر طرح کی شکوک سے اور ہر طرح کی شبہات سے پاک ہو کر کے کرنا. یہ ہے ہمارے دین کا مزاج. اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم صحاح ستہ کی اولین کتاب کو لیں تو ہمارے پاس آتی ہے سب سے پہلے بخاری، جو ہمیں سب سے آخر والے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا حق بھی ہے کہ اس کو سب سے آخری والے سال میں خوب محنت کروا کے پڑھایا جائے. اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے وحی کی سائنس سے. وحی کیا ہے اور وحی کی سائنس کیا ہے؟ ویسے تو دنیا کے اندر دو کیمیکلز کو ملا کر یہ کہا گیا کہ یہ سائنس ہے، حالانکہ یہ تو ایک فن تھا. آٹے کو اور پانی کو مکسچر کر کے آپ کسی بچے کو بٹھا دیں، اسے کہیں کہ اس کو گوندنا سیکھ، وہ 3-4 دن میں سیکھ جائے گا. آپ جمع تفریق کے سوال اس کو دیں وہ سیکھ جائے گا. یہ آرٹس ہے، یہ فن ہے. اصل سائنس وحی کی سائنس ہے. ہم اپنے بچے کو اور ذاتی طور پر ہمیں جب مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر بخاری میں آپ وحی کا کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ وحی کس طرح سے اتری، کس انداز میں اتری، یہ وہ بیس ہمیں دی جاتی ہے جس میں چاندنی چاند والے تک پہنچایا جاتا ہے. اور دنیا کے جو تانے ہوتے ہیں، یہ مسلح پہ بیٹھے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچی، اسے نہیں پتا کہ یہ مسلح پہ بیٹھ کے چاند بنانے والے تک پہنچ چکا ہے. اور جب ہم اس کتاب وحی کا آغاز کرتے ہیں تو یہ وحی کی جو سائنس ہے، آپ دنیا جہان کے علوم ایک طرف رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے جس چیز کو اتارا ہے یقین مانیے حقیقی سائنس وہی ہے، خواہ وہ میری سمجھ میں آئی یا نہ آئے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کے عین مطابق ہوتی ہے. میرے مالک نے 1400 سال سے آج تک اور آج کے بعد بھی قیامت کی دیواروں تک اس کتاب کے، اس حدیث کے اور اس قرآن کے نقطوں تک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور جب ہم اس وحی کی سائنس کے اندر قدم رکھتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز لاجک کے اوپر چل رہی ہے. اگر لاجک نہ ملے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. آپ نے آٹے کے ساتھ پانی کو ملا کر اسے گوندا کیوں؟ آپ روٹی بنانا چاہتے ہیں، پیچھے لاجک یہ ہے. آپ نے 2 کیمیکلز کو ملا کر کوئی دوا بنا لی کیوں؟ آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں. لیکن دنیا کی کسی سائنس کے اندر مجھے یہ دکھائیے جسم سے ہوا خارج ہو تو آپ نے وضو کرنا ہے. اس کی کیا لاجک؟ یہ کس نے بتا دیا؟ الا لہ الخلق والامر، جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے، وہی اس کی لاجک کو سمجھتا ہے، اور حکم بھی اسی کا ہی ہے. اگر میرے جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے، مخرجین سے کوئی چیز نکل رہی ہے، تو اس کے اوپر مجھے وضو کرنا ہے. اگر ایک انسان کوئی مشین بنا کر اس کے اندر باہر کو جانتا ہے تو تیرا میرا مالک جس نے مجھے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دے دیا ہے، اندر باہر سے وہ ہمیں جانتا ہے. کیا وہ اس لاجک کو نہیں جانتا ہوگا جس نے ہمیں وضو کا حکم دے دیا، جس نے نظافت کے اور نفاست کے اصول طے کر دیے؟ یہ وہ بیس ہماری بنائی جاتی ہے کہ اس وحی کی سائنس کو لینا، دنیا سے متاثر نہ ہونا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے بیٹے تیرا دل اس شخص کی طرف نہ پلٹے جو کوٹھیوں میں، کاروں میں اور پیسوں کے اندر اور روپے کے اندر وہ پجاری بن چکا ہے، تو اس کی طرف نہ دیکھیں. تو اپنی اس سائنس کے اندر، اس کے اندر آ کر کے دیکھ کہ وحی کی اس سائنس نے تیری بنیاد کیسے بنائی ہے. اور پھر وحی کی یہ سائنس، دنیا کی سائنس ہمیں لے کر جاتی ہے مریخ تلک، دوسرے سیاروں تک، ستاروں تلک، گلیکسیز تک لے جاتی ہے. بلیک ہول سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے. اور یہ وحی کی سائنس ایسی ہے جو شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ رابطے 7واں آسمان سے اوپر رب ذوالجلال کے ساتھ تھے. درمیان میں کمیونیکیشن سسٹم ہے
جس میں پوری امانت اور دیانت کے ساتھ دین 23 سال کے عرصوں میں مکمل کیا جا رہا ہے، یہ وہی کی وہ سائنس ہے جس کے بعد آگے کنکریٹ دیا جاتا ہے 6 چیزوں کے اوپر لگا کر. دنیا کا کنکریٹ ریت بجری سیمنٹ اور سریے لا کر کے اور بڑا کچھ اس میں بہترین قسم کے معمار لے کر کے وہ لائے جاتے ہیں، اور ہمارا کتاب وحی کے بعد جو اگلا چیپٹر ہوتا ہے وہ ایمان کے بارے میں، ایمان کا کنکریٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں 6 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان 6 چیزوں میں رب کے وجود پر تیرا ایمان ہو، اس کے فرشتوں کو تو نے دیکھا نہیں مگر تو مانتا ہو، رسولوں سے تیری ملاقات ثابت نہیں مگر تیرا ایمان ہو کہ جہاں جہاں جو بھی آیا وہ حق لے کر کے آیا. اللہ نے جو علم اتارا، جو کتابیں اتاری، تیرے علم میں 4 کے نام ہوں گے، اللہ نے جتنی بھی اتاری سب پہ تیرا ایمان ہے. تقدیر کے اوپر تیرا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ تیرا ایمان ہے. یہ 6 چیزوں کی ایسی ہمیں کنکریٹ تیار کر کے، بیس بنا کر کے ہمیں دی جاتی ہے کہ جس کی مضبوطیوں کے اوپر آگے پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہونے والی. اور جب ہم اس کنکریٹ کے ساتھ بیس بنا لیتے ہیں تو دنیا کا مستری مجھے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جتنی مرضی اچھی چھت ہو، جتنی مرضی اچھی بیس ہو، اسے دن میں 2 مرتبہ پانی ضرور لگائیں. اور ہم نے انسان کو، اپنے مدرسے کے طالب علم کو کتاب الطہارہ میں داخل کر کے ایسا پانی دیا ہے کہ جس میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، اور اگر کوئی ایمرجنسی پڑ جائے، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، آپ تیمم کریں گے. آپ بتائیے کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی کالج کے اندر اس طرح کا نظام تعلیم ہو جس میں یہ سکھایا جا رہا ہو کہ ایمرجنسی میں آپ نے عبادت کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو پانی نہیں ملا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ آج بجلی کا بحران ہے، آج پانی کا بحران ہے، پانی کی قلت ہے. دنیا کے بڑے بڑے بحران ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا یہ واحد مذہب اور واحد نظام تعلیم ہے جو ہر لمحے کے ساتھ سروائیو کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ بتائیے دنیا میں بڑے بڑے بحران آئے، آج تک کسی مسجد کے اندر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اذان نہ ہوئی ہو. ذاتی طور پر اس جگہ پر کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے، بغیر بجلی کے خطبہ دیا ہے، بغیر بجلی کے تراویح پڑھائی ہے. تو میرا بھائی دنیا کے اندر ہر چیز کی قلت ہو سکتی ہے، لیکن واحد یہ مدارس کے طلباء ہیں جو قلت نہیں ہونے دیتے. اذان وقت پر، نماز وقت پر، وضو وقت کے اوپر، اور تمام تر معاملات ان کے وقت کے اوپر. یہ کسی چیز کے اندر اس کو پوسٹ پون نہیں کرتے، دنیا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھتے. اور کتاب الطہارہ نے جہاں مرد کو تعلیم دی ہے، میں اشاراتاً آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی کتاب الطہارہ میں ہماری بیٹی کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تیرے وجود کے ساتھ رب نے جو مشکلات جوڑ دی ہیں ان کا حل کیا ہے. تیرے لیے اللہ نے رہنمائی کیا اتاری ہے جو دنیا کی تمام تر سائنسدان خواتین اور مرد اکٹھے ہو کر موم بتی کے شعلے کو دیکھ کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں سے نیلا ہے، یہاں سے لال ہے، یہاں سے پیلا ہے، لیکن اس کو اپنے وجود کے معاملات کا نہیں پتا ہوتا. کتاب الطہارہ کے پہلے سال کے اندر بلوغ المرام پڑھاتے ہوئے ہماری بیٹی کو، ہمارے بیٹے کو اس کی جسمانی طہارت اور اندرونی طہارت کے حوالے سے ہر طرح کی رہنمائی دے دی جاتی ہے. اور وہ اس بیس کے اوپر جو پی ایچ ڈی کرنے والا اسے غسل کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا. تو میرا بھائی قدر کیجئے، جب ہم کتاب الطہارہ سے فری ہوتے ہیں اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے کتاب الصلاۃ. آ جائیے اب ذرا نماز کی طرف. اور دنیا کا واحد سبجیکٹ اسلامیات ہے، واحد جو پورے کا پورا پریکٹیکل. اس کے علاوہ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں جو اتنا پریکٹیکل کرواتا ہو جتنا یہ کرواتا ہے. ہم مدرسے کے اندر بچے کو کھڑا کرتے ہیں، کتاب الصلاۃ آئی ہے، پہلے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تیرے دل کے اندر للہیت ہو، خشوع و خضوع ہو، رب کا ڈر ہو، قرآن کی سمجھ ہو، شعور ہو، فہم ہو، کہ تو ہاتھ کھڑے کر کے تکبیر کہہ کر کے اور اللہ اکبر کہہ کر کے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، تو کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا رہا ہے. بیٹے ذرا آگے بول بول کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تعریف اللہ کی، میں کھاؤں تو اللہ کی، پیوں تو اللہ کی، لیٹوں تو اللہ کی، اٹھوں تو اللہ کی، میں واش روم میں جاؤں تو اللہ کی تعریف، باہر نکلوں تو اللہ کی تعریف. زندگی کے ہر معاملات میں وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، نام بڑے بڑے بلند لیکن رب سے اونچا نام کسی کا نہیں. کتاب الصلاۃ کے اندر
ہم اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تو کھڑا ہے تو رب کی تسبیح، رب کی پاکیزگی، اس کی تقدیس اور اس کی طرف آنے والے تمام تر معاملات تو پہرے دار اور محافظ بن کے کھڑا ہے۔ کہیں سے سیکولرزم آتا ہے، کہیں سے لبرل آتا ہے، کہیں سے کوئی مرزا اٹھتا ہے، کہیں سے کوئی غامدی آ کر اپنی عقل اور گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو پہرے دار بن کے اپنے دین کی حفاظت کر اور اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے دین کی حفاظت کر۔ اور جب بچے کو رکوع سکھایا جاتا ہے کہ تو گھٹنوں کو یوں کر کے پکڑ لے اور کمر کو سیدھا کر لے، میرا آج کا مسلمان اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو اس کی کیا ضرورت ہے۔ میں اسے کہتا ہوں پھر تو اپنے بیٹے کو بائک نہ سکھایا کر، اسے نہ بتایا کر کہ کلچ یہاں سے پکڑنا اور گیئر ایسے لگانا اور ریس کی مقدار اتنی رکھنی ہے۔ ہم مدرسے کے اندر بچے کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تو نے جانور جیسے اپنے ہاتھ آگے زمین پہ نہیں رکھ لینے، جھکنا ہے مگر اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر کے جھکنا ہے۔ اگر دنیا تجھے جھکا بھی دیتی ہے، حالات اس قدر کڑے ہو گئے کہ تو جھک گیا، لیکن پھر بھی زبان سے وہی بات نکلے جو کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم، اے رب تو پاک ہے، تو عظمتوں والا ہے، تیری شان کے اندر میں کمی نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے تشہد کے اندر بیٹھ کر کے اور سلام پھیرنے کے بعد تلک کے معاملات ہمیں کتاب الصلاح کے اندر دیے جاتے ہیں۔ اور میرا بھائی یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اہمیت میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس دین کی اصل جو ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر۔ آپ جائیے مدارس کے اندر، استاد اگر کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، میں جنون آپ کو بتا رہا ہوں بات، استاد اگر شاگرد سے کتنا اونچا بیٹھتا ہے، 6 انچ اوپر، اتنی سی چوکی رکھی ہوتی ہے، اور اکثر اساتذہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو بھی لینا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے زمین پہ ہی بیٹھ کے پڑھانا ہے، چٹائی کے اوپر ہی بیٹھنا ہے۔ اور جو بینچ کے اوپر بیٹھ کر، کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر اور بڑی بڑی جو ہے وہ فیسیں بھر کے، جن کو وضو اور تیمم کے طریقے نہ آئیں، جن کو زکوٰۃ کے نصاب کا پتہ نہ ہو، وہ نکاح کروانے مولوی کے پاس آ جائیں لیکن دیگر معاملات میں ان کو غسل تک کے طریقے کا پتہ نہ ہو۔ ہمارے استاد نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں جمعہ پڑھایا، جمعے کا موضوع تھا طہارت کے مسائل، غسل کیسے کرنا ہے۔ جمعے کے بعد ایک شخص لڑ پڑا، آپ نے جمعہ ٹھیک نہیں پڑھایا۔ کہا میں نے جمعہ بالکل ٹھیک پڑھایا۔ کہتا پھر میرے 2 بچے ہیں، مجھے تو آج پہلی مرتبہ یہ باتیں پتہ لگی۔ اندازہ کیجئے جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کر صبح اٹھ کر اور چہرے کے اوپر یوں پانی مل کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا غسل ہو گیا، لاہوری غسل کے نام کے اوپر وہ بڑا کچھ کر رہے ہیں اور بڑے چمکدار چیزیں آپ کو دے رہے ہیں۔ فقط یہ دین کا امتزاج ہے کہ یہ آپ کو دن میں 5 مرتبہ، دنیا کا کوئی دلہا 5 مرتبہ تیار نہیں ہوتا، کوئی عورت اپنے فرنیچر کی ڈسٹنگ 5 مرتبہ نہیں کرتی۔ مالک نے اسے رول دیا ہے کہ 5 مرتبہ تو نے میرے سامنے آنا ہے۔ مالک تیری نماز تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک تو صاف ستھرا اجلا ہو کر کے نہیں آئے گا۔ اور اس کا یہ چمکتا ہوا جسم صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضاء سے محمد رسول اللہ کہیں گے یہ میرا امتی ہے۔ تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ دینی مدارس کی اور علماء کی قدر کیجئے، اسی کے اندر خیر ہے، یہ ہمارے دین کے، ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ اقول قولی ھذا